بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر نمونہ جلد اول، تفسیر سورہ بقرہ آیت نمبر 23 تا 24۔ زیر بحث عنوانات: قرآن ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے، انبیاء کے لیے معجزے کی ضرورت، قرآن رسول اسلام کا دائمی معجزہ، قرآن روحانی کیوں ہے؟ کیا قرآن نے مقابلے کے لیے چیلنج کیا ہے؟ یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن کی مثل نہیں لائی جا سکتی؟ آیت کا ترجمہ: اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں کوئی شک ہے جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس کے جیسا ایک ہی سورہ لے آؤ اور اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا لو، اگر تم اپنے دعوے اور خیال میں سچے ہو۔ اور اگر تم ایسا نہ کر سکے اور یقیناً نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور جسے کافرین کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ آیت کی تفسیر: گزشتہ آیت کا موضوع سخن کفر و نفاق ہے۔ کفر و نفاق کبھی نبوت اور اعجاز پیغمبر کے عدم ادراک کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، لہٰذا زیر بحث آیت میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ انگشت قرآن پر رکھ دی گئی ہے جو ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے۔ یہ اس لیے کہ رسول اسلام کی رسالت کے بارے میں ہر قسم کا شک و شبہ دور ہو سکے۔ قرآن کہتا ہے، اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے کوئی شک و شبہ ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی لاؤ۔ مقابلے کی دعوت اور چیلنج کو قطعی ہونا چاہیے اور دشمن کو پوری طرح تحریک پیدا کرنی چاہیے اور اصطلاحاً غیرت دلانی چاہیے تاکہ وہ پوری طاقت استعمال کر سکے۔ اس طرح جب عجز و ناتوانی ثابت ہو جائے گی تو وہ مسلم طور پر جان لے گا کہ جس چیز کے وہ مد مقابل ہے وہ کار بشر نہیں بلکہ خدائی کام ہے، لہٰذا بعد والی آیت میں مختلف تعبیروں سے اسے بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے، اگر تم اس کام کو انجام نہ دے سکے اور ہرگز نہ دے سکو گے لہٰذا اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن بے ایمان آدمیوں کے بدن اور پتھر ہے، یعنی آگ ابھی سے کافروں کے لیے تیار ہے اور اس میں تاخیر نہ ہوگی۔ وقود کے معنی ہے وہ چیز جسے آگ پکڑ لے، یعنی وہ مادہ جو جلنے کے قابل ہے جیسے لکڑیاں۔ اس سے مراد وہ چیز نہیں جس سے آگ نکلے، مثلاً ماچس یا وہ خاص پتھر جس سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ مفسرین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ حجارتن سے وہ بت مراد ہے جنہیں پتھر سے بنایا گیا تھا، اور سورہ انبیاء کے آیت 98 کو اس کا شاہد قرار دیتا ہے۔ ترجمہ: تم اور جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے جہنم کا ایندھن ہے۔ ایک اور گروہ کہتا ہے کہ حجارتن سے مراد گندک کے پتھر ہے جس کی حرارت دوسرے پتھروں سے زیادہ ہے، لیکن بعض مفسرین کا نظریہ ہے کہ اس کی تعبیر کا مقصد جہنم کی شدت حرارت کی طرف متوجہ کرنا ہے، یعنی اس میں ایسی حرارت و تپش ہوگی جو پتھروں اور انسانوں کو بھی شعلہ ور کر دے گی۔ گزشتہ آیات کے پیش نظر جو بات زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے یہ ہے کہ جہنم کی آگ خود انسانوں اور پتھروں کے اندر سے نکلے گی، اور یہ حقیقت آج ثابت ہو چکی ہے کہ جسموں کے اندر ایک عظیم آگ چھپی ہوئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایسی قوتیں موجود ہیں جو آگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہ مفہوم سمجھنا مشکل نہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اس جلانے والی آگ کو اس دنیا کی عمومی آگ کی طرح سمجھا جائے۔ سورہ حمزہ کی آیت 6 اور 7 میں ہے۔ ترجمہ: خدا کی جلانے والی آگ جس کا سرچشمہ دل ہے اور جو اندر سے باہر کی طرف سرایت کرتی ہے، اس جہان کی آگ کے برعکس جو باہر سے اندر تک پہنچتی ہے۔ بعض مفسرین کا نظریہ ہے کہ ضمیر مثلہ رسول اکرم کے بارے میں ہے جنہیں قبل کے جملے میں ابتنا سے یاد کیا گیا ہے، یعنی اگر اس وحی آسمانی کی حقیقی ہونے میں تمہیں شک ہے تو کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا پیش کرو جس نے بالکل تعلیم حاصل نہ کی ہو اور نہ خط و کتابت سیکھی ہو، جو ایسا کلام پیش کر سکے۔ لیکن یہ بعید نظر آتا ہے کیونکہ قرآن میں دوسری جگہ یوں آتا ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ایک اور مقام پر ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مثلہ قرآن کے لیے ہے، پیغمبر کے لیے نہیں ہے۔
انبیاء کے لیے معجزے کی ضرورت۔ ہم جانتے ہیں کہ نبوت و رسالت ایک عظیم ترین منصب ہے جو پاک لوگوں کے ایک گروہ کو عطا ہوا ہے، کیونکہ دوسرے منصب و مقام جسموں پر حکمرانی کرتے ہیں، لیکن نبوت وہ منصب ہے جو معاشرے کی روح اور دل پر حکومت کرتا ہے۔ جھوٹے مدعی اور بہت سے برے افراد جس کی رفعت و سربلندی کے ہی پیش نظر اس منصب کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس سے غلط مفاد اٹھاتے ہیں۔ لوگ یا تو ہر مدعی کے دعویٰ کو قبول کر لے یا سب کی دعوت کو رد کر دے۔ سب کو قبول کر لے تو واضح ہے کہ کس قدر ہرج و مرج لازم آئے گی اور دین خدا کی کیا صورت بنے گی، اور اگر کسی کو بھی قبول نہ کرے تو اس کا نتیجہ بھی گمراہی اور پسماندگی ہے۔ اس بنا پر جس دلیل کی روح سے انبیاء کا وجود ضروری ہے، اسی دلیل کی روشنی میں سچے انبیاء کے پاس ایسی نشانی ہونی چاہیے جو جھوٹے دعوے داروں سے انہیں ممتاز کر دے اور وہ ان کی حقانیت کی سند ہو۔ اس اصل کی بنا پر ضروری ہے کہ نبی معجزہ لے آئے جو اس کی رسالت کی صداقت کا شاہد ہو سکے، اور جیسا کہ لفظ معجزہ سے واضح ہے کہ نبی جو کام عموماً نہ ہوئی ہو انجام دینے کی قدرت رکھتا ہو، جن کے انجام دہی سے دوسرے لوگ عاجز ہو۔ نبی جو صاحب معجزہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو مقابلہ بمثل کی دعوت دے، یعنی کہے کہ تم بھی ایسا کام کر کے دکھاؤ، اور اپنی گفتار کی سچائی کی علامت و نشانی کو اپنا معجزہ قرار دے، تاکہ اگر دوسرے بھی ویسا کام کر سکتے ہیں تو بجا لائے۔ اس کام کو اصطلاح میں تحدی یعنی چیلنج کہتے ہیں۔ قرآن رسول اسلام کا دائمی معجزہ۔ جو معجزات اور خارق العادات پیغمبر اسلام سے صادر ہوئے، قرآن ان میں سے آپ کی حقانیت کی بلند ترین اور زندہ ترین سند ہے۔ قرآن افکار بشر سے بلند تر کتاب ہے، کوئی اب تک ایسی کتاب نہیں لا سکا۔ یہ ایک عظیم آسمانی معجزہ ہے۔ قرآن پیغمبر اسلام کی حقانیت کی زندہ سند ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس کی علت یہ ہے کہ قرآن ایک بولنے والا ابدی، عالمگیر اور روحانی معجزہ ہے۔ گزشتہ انبیاء کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے معجزات کے ساتھ ہو، ان کے اعجاز کو ثابت کرنے کے لیے مخالفین کو مقابلہ بمثل کی دعوت دے۔ در حقیقت ان کے معجزات کی اپنی کوئی زبان نہ تھی، بلکہ انبیاء کی گفتار ان کی تکمیل کرتی تھی۔ یہی بات قرآن کے علاوہ پیغمبر اسلام کے دیگر معجزات پر بھی صادق آتی ہے۔ لیکن قرآن ایک بولنے والا معجزہ ہے، وہ تعارف کرانے والے کا محتاج نہیں۔ وہ خود اپنی طرف دعوت دیتا ہے اور مخالفین کو مقابلے کے لیے پکارتا ہے، انہیں مغلوب کرتا ہے اور خود میدان مقابلہ سے کامیابی کے ساتھ نکلتا ہے۔ لہٰذا وفات نبی کو صدیاں بیت گئی، مگر قرآن آپ کے زمانے حیات کی طرح آج بھی اپنا دعویٰ پیش کر رہا ہے۔ قرآن خود دین بھی ہے اور معجزہ بھی، قانون بھی اور سند قانون بھی۔ قرآن زمان و مکان کی سرحد سے مافوق ہے۔ گزشتہ انبیاء کے معجزات بلکہ قرآن کے علاوہ آن حضرت کے دیگر معجزات بھی معین و مشخص زمانہ و مکان اور مخصوص افراد کے سامنے ظہور پذیر ہوتے تھے۔ مثلاً حضرت مریم کے نومولود بچے کی گفتگو، مردوں کو زندہ کرنا اور حضرت مسیح کے ایسے دوسرے معجزات مخصوص زمان و مکان اور معین اشخاص کے لیے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو امور زمان و مکان کے رنگ سے ہم آہنگ ہوں گے وہ اس زمان و مکان سے جتنا دور ہوں گے ان کے رنگ و روپ میں کمی واقع ہوگی، اور یہ چیز امور زمانی کے خواص میں سے ہے۔ لیکن قرآن کسی خاص زمان و مکان سے وابستہ نہیں۔ یہ جس طرح جس حالت میں 1400 سال قبل حجاز کے تاریک ماحول میں جلوہ گر تھا، اسی طرح آج بھی ہم پر ذو افشا ہے، بلکہ رفتار زمانہ اور دانش کی پیش رفت کی وجہ سے ہم میں اس کی استعداد بڑھ گئی ہے کہ دور حاضر کے لوگ کے لیے اس سے زیادہ استفادہ کر سکے۔ یہ واضح ہے کہ جس پر اپنے زمانہ و مکان کا رنگ نہ ہو وہ بعد تک اور سارے جہان تک رسائی حاصل کر سکے گا، اور یہ ہے بھی واضح ہے کہ ایک عالمی دین کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالمی و ابدی سند حقانیت رکھتا ہو۔ قرآن روحانی کیوں ہے؟ گزشتہ انبیاء سے جو خارق العادت امور ان کے گفتار کے سچے گواہ کے طور پہ دیکھنے میں آتے ہیں، وہ عموماً جسمانی پہلو رکھتے تھے۔ ناقابل علاج بیماریوں کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، نوزائیدہ بچے کا گہوارے میں باتیں کرنا وغیرہ سب جسمانی پہلو رکھتے تھے،
اور انسان کی آنکھ اور کان کو مسخر کرتے تھے، لیکن قرآنی الفاظ جو انہی عام حروف و کلمات سے مرکب ہے انسان کے دل و جان کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں۔ انسان کی روح انہیں عجیب و غریب سمجھتے ہوئے ان کے لیے احساسات تحسین سے معمور ہو جاتی ہے اور افکار و عقول ان کی تعظیم پر مجبور نظر آتی ہے۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو صرف اذہان، افکار اور روح سے سروکار رکھتا ہے۔ جسمانی معجزات پر ایسے معجزے کی برتری کسی وضاحت کی محتاج نہیں۔ کیا قرآن نے مقابلے کے لیے چیلنج کیا ہے؟ قرآن نے چند ایک صورتوں میں اپنی مثال لانے کے لیے چیلنج کیا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، سورہ اسراء کی آیت 88۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی میں ہے۔ کہیے کہ اگر تمام انسان اور جن جمع ہو جائے تاکہ قرآن جیسی کتاب لے آئے تو وہ ایسا نہیں کر سکتے، اگرچہ خوب ہم فکر و ہمکار بھی ہو جائے۔ نمبر 2، سورہ ہود۔ یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی کہ آیات 13 اور 14 میں یوں ہے، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات خدا پر افترا ہے؟ کہہ دے کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو ایسی 10 صورتیں گڑھ کے لے آؤ اور بدون خدا جسے مدد کی دعوت دے سکتے ہو دے لو، اور اگر انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا تو جان لو کہ یہ آیات خدا کی طرف سے ہے۔ نمبر 3، سورہ یونس جو مکہ میں نازل ہوئی کی آیت 38 میں اس طرح ہے، کیا وہ کہتے ہیں کہ خدا پر افترا باندھا گیا ہے؟ آپ کہیے کہ اس جیسی ایک صورت لاؤ اور خدا کے علاوہ ہر کسی کو مدد کے لیے طلب کر لو اگر تم سچے ہو۔ نمبر 4، چوتھی مثال یہی زیر بحث آیت ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ جیسا کہ واضح ہے کہ قرآن صراحت و بے نظیر قاطعیت اور یقین کے ساتھ مقابلے کی دعوت دے رہا ہے، ایسی صراحت و قاطعیت جو حقانیت کی زندہ نشانی ہے۔ قرآن نے بہت قاطع اور صریح بیان کے ساتھ تمام جہانوں اور تمام انسانوں کو مقابلہ بمثل کی دعوت دی ہے۔ جو قرآن کے مبدأ جہان آفرینش کے ساتھ ربط میں شک رکھتے ہیں، صرف دعوت ہی نہیں دی بلکہ مقابلے کا شوق بھی دلایا ہے اور اس کے لیے تحریک پیدا کی ہے، اور ان آیات میں ایسے الفاظ صرف کیے ہیں جو ان کی غیرت کو ابارتے ہیں۔ مثلا، اگر تم سچے ہو ایسی 10 صورتیں گڑھ لاؤ، اگر تم سچے ہو تو ایسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، بدون خدا جسے چاہو دعوت دو، اگر تم جن و انس بھی یکجا کر لو، اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن گنہگار لوگوں کے بدن اور پتھر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ صرف ادبی یا مذہبی مقابلہ نہ تھا، بلکہ ایک سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی مقابلہ تھا۔ تمام چیزیں یہاں تک کہ خود ان کے وجود کی بقا کا انحصار بھی اس مقابلے میں کامیابی پر تھا۔ بالفاظ دیگر ایک مکمل مقابلہ تھا جو ان کی زندگی اور موت کی راہ اور سرنوشت کو روشن کر دیتا۔ اگر کامیاب ہو جاتے تو سب کچھ ان کے پاس ہوتا، اور اگر مغلوب ہو جاتے تو اپنی بھی ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ اس سب کے باوجود تحریک و تشویق کا یہ عالم ہے۔ اس کے باوصف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کے مقابلے میں گھٹنے ٹیک دیے اور اس کا مثل نہ لا سکے تو قرآن کا معجزہ ہونا زیادہ واضح اور روشن تر ہو جاتا ہے۔ قابل توجہ امر یہ ہے کہ یہ آیات کسی خاص زمانہ یا جگہ سے مخصوص نہیں، بلکہ تمام جہانوں اور تمام علمی مراکز کو مقابلے کی دعوت دے رہی ہے اور کسی قسم کا استثناء نہیں ہے، اور یہ چیلنج آج بھی برقرار ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن کی مثل نہیں لائی جا سکی؟ تاریخ اسلام پر غور کرنے سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلامی ممالک کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد یہاں تک کہ خود مکہ اور مدینہ میں کثیر اور متعصب عیسائی اور یہودی بستے تھے جو مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ہر موقع کو غنیمت جانتے تھے۔ خود مسلمانوں میں بھی ایک مسلمان نما گروہ موجود تھا۔ قرآن نے ان کا نام منافق رکھا ہے۔ ان کے ذمہ مسلمانوں کے جاسوس کا رول ادا کرنا تھا، جیسے ابو عامر راہب اور مدینہ میں اس کے منافق ساتھی جن کے بادشاہ روم سے مخصوص روابط کا تاریخ میں تذکرہ موجود ہے۔ مدینہ میں مسجد زرار انہی لوگوں نے بنائی تھی جہاں سے وہ عجیب سازش وجود پذیر ہوئی جس کا قرآن نے سورہ توبہ میں ذکر کیا ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ منافقین کا یہ گروہ اور وہ متعصب اور کثیر دشمن
گہری نظر سے مسلمانوں کے حالات کی طاق میں رہتے تھے اور وہ ہر چیز جو مسلمانوں کے نقصان کا باعث ہوتی اسے خوش آمدید کہتے تھے۔ اگر ان لوگوں کو اس قسم کی کتاب مل جاتی تو مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اس کی ہر ممکن نشر و اشاعت کرتے یا کم از کم اس کی حفاظت و نگہداشت کی کوشش کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ افراد جن کے متعلق نہایت کم احتمال بھی ہے کہ وہ قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، تاریخ نے ان کے نام ریکارڈ کیے ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہے: عبداللہ بن مفقہ، اس نے اسی مقصد کے لیے کتاب الدرۃ الیتیمہ تصنیف کی۔ کتاب ابھی موجود ہے اور کئی مرتبہ طبع ہو چکی ہے۔ اس کتاب میں اس بات کا چھوٹے سے چھوٹا بھی اشارہ نہیں کہ یہ قرآن کے مقابلے میں لکھی گئی ہے۔ اس کے باوجود ہم نہیں جانتے کہ اس کی طرف نسبت کیوں دی گئی ہے۔ دوسرا، متنبی احمد بن حسین کوفی، یہ شاعر تھا۔ اس کا نام بھی اس زمرے میں آتا ہے کہ اس نے دعوی نبوت کیا تھا، جبکہ بہت سے قرائن نشاندہی کرتے ہیں کہ گھریلو ناکامیوں اور جاہ طلبی کی خواہش کے پیش نظر اس نے بلند پردازی کا یہ پروگرام بنایا تھا۔ تیسرا شخص ابوالعلائی معری، اس کا نام بھی اس امر سے داخل ہے کہ اگرچہ اسلام کے بارے میں اس سے منسوب سخت باتیں بیان کی گئی ہے، لیکن وہ قرآن کے مقابلے کا ارادہ کبھی بھی نہ رکھتا تھا، بلکہ اس نے قرآن کی عظمت کے متعلق بہت عمدہ جملے کہے ہیں جن میں بعض کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ چوتھا شخص مسلمہ کذاب، یہ یمامہ کا رہنے والا تھا اور یقیناً ان اشخاص میں سے ہے جو قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور بقول اس کے کچھ آیات لایا جن میں تفریح طبی کا پہلو زیادہ ہے۔ حرج نہیں کہ ان میں سے چند جملے ہم یہاں نقل کر دیں۔ سورۃ الذاریات کے مقابلے میں اس نے یہ جملے پیش کیے: قسم ہے کسانوں کی، قسم ہے بیج ڈالنے والوں کی، اور قسم ہے گھاس کو گندم سے جدا کرنے والوں کی، اور قسم ہے گندم کو گھاس سے الگ کرنے والوں کی، قسم ہے آٹا گوندنے والیوں کی، اور قسم ہے روٹی پکانے والوں کی، اور قسم ہے سورید بنانے والوں کی، اور قسم ہے ان کی جو چرب و نرم لقمہ اٹھاتے ہیں۔ اے مینڈک، مینڈک کی بیٹی، جتنا چاہتی ہے آواز نکال، تیرا آدھا حصہ پانی میں ہے اور آدھا کیچڑ میں، پانی کو گندلا کرتی ہے اور نہ کسی کو پینے سے روکتی ہے۔ یہاں ضروری ہے چند جملے بڑے لوگوں کے، یہاں تک کہ جو قرآن کا مقابلہ کرنے میں متہم ہے، نقل کیے جائے تاکہ عظمت قرآن ظاہر ہو۔ ابوالعلائی مصری، یہ قرآن کا مقابلہ کرنے میں متہم ہے، کہتا ہے: یہ بات تمام لوگوں میں چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان مورد اتفاق ہے کہ وہ کتاب جو محمد لے کر آیا ہے اس نے اپنے مقابلے میں عقلوں کو مغلوب کر دیا ہے اور آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں لا سکا۔ اس کا طرز اسلوب عربوں کے معلول کے اسلوب و خطابہ، رجز، شعر اور کائنوں کے مزجے کسی سے بھی مشابہت نہیں رکھتا۔ کتاب میں اس قدر امتیاز اور کشش ہے کہ اگر اس کی ایک آیت کسی دوسرے کلمات میں موجود ہو تو شب تاریک میں چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح روشن ہوگی۔ ولید بن مغیرہ مخرومی، یہ ایسا شخص ہے جو حسن تدبیر کے باعث عربوں میں شہرت رکھتا تھا اور زمانے جاہلیت میں حل مشکلات کے لیے اس کی فکر و تدبر سے استفادہ کیا جاتا تھا، اسی لیے اسے ریحانہ قریش کا گلدستہ کہا جاتا تھا۔ کہتے ہیں جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ غافر کی چند ابتدائی آیات سنی تو بنی مخروم کی ایک محفل میں آیا اور کہنے لگا: خدا کی قسم، میں نے محمد سے ایسی گفتگو سنی ہے جو کلام انسان سے شباہت رکھتی ہے، نہ جنوں کی گفتگو سے۔ اس نے مزید کہا: اس کی گفتگو میں خاص مٹھاس اور حسن ہے، اس کا اوپر کا حصہ باراور اور درختوں کی طرح پلدار ہے اور نیچے کا حصہ پرانے درختوں کی جڑوں کی طرح بنیاد پر استوار ہے۔ یہ ایسی گفتگو ہے جو ہر ایک پر غالب ہے اور کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ کارلائل، یہ انگلستان کا مشہور مؤرخ اور محقق ہے جو قرآن کے بارے میں کہتا ہے: اگر اس مقدس کتاب پر نظر ڈالے تو معلوم ہوتا ہے کہ برجستہ حقائق اور وجود کے اسرار و خصائص نے اس کے جوہردار مضامین میں ایسے پرورش پائی ہے جس سے قرآن کی عظمت و حقیقت وضاحت سے نمایاں ہوتی ہے۔ یہ خود ایک ایسی خوبی ہے جو صرف قرآن سے مخصوص ہے اور کسی دوسری علمی، سیاسی اور اقتصادی کتاب میں نہیں دیکھی جا سکتی۔
یقیناً بعض کتابیں ایسی ہیں جن کا مطالعہ ذہنی انسانی پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے، لیکن ان کا قرآن سے کبھی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی بنا پر کہنا چاہیے کہ قرآن کی ابتدائی خوبیاں اور بنیادی دستاویزات جن کا تعلق حقیقت، پاکیزہ احساسات، برجستہ عنوانات اور اس کے اہم مسائل و مضامین سے ہے، ہر قسم کا شک و شبہ سے بالاتر ہے، اور فضائل جو تکمیل انسان اور سعادت بشری کا باعث ہے، اس میں ان کی انتہا ہے، اور قرآن وضاحت سے ان فضائل کی نشاندہی کرتا ہے۔ جان ڈیون پورٹ یہ کتاب عرض تقصیر بپیشگاہ محمد و قرآن کا مصنف ہے۔ قرآن کے بارے میں لکھتا ہے، قرآن نقائص سے اس قدر مبرہ و منزہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی تصحیح اور اصلاح کا بھی محتاج نہیں۔ ممکن ہے کہ انسان اسے اول سے آخر تک پڑھتا جائے اور معمولی سی ملامت و افسردگی بھی محسوس نہ کرے۔ اس کے بعد مزید لکھتا ہے، سب اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ قرآن سب سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان اور عرب کے سب سے زیادہ نجیب اور ادیب قبیلہ قریش کے لب و لہجے میں نازل ہوا، اور یہ روشن ترین صورتوں اور محکم ترین تشبیہات سے معمور ہے۔ گوئٹے یہ المانی شاعر اور عالم ہے، کہتا ہے، قرآن ایسی کتاب ہے کہ ابتدا میں قاری اس کی وزنی عبارت کی وجہ سے روگردانی کرنے لگتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی کشش کا فریفتہ ہو جاتا ہے، اور پھر بے اختیار اس کی متعدد خوبیوں کا عاشق ہو جاتا ہے۔ یہی گوئٹے ایک جگہ اور لکھتا ہے، سال ہا سال تک خدا سے ناآشنا پوپ ہمیں قرآن اور اس کے لانے والے محمد کی عظمت سے دور رکھے رہے، مگر علم و دانش کی شاہراہ پر جتنا ہم نے قدم آگے بڑھایا، جہالت و تعصب کے ناروا پردے ہٹتے گئے، اور بہت جلد اس کتاب نے، جس کی تعریف و توصیف نہیں ہو سکتی، دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیا، اور اس نے دنیا کے علم و دانش پر گہرا اثر کیا ہے، اور آخر کار یہ کتاب دنیا بھر کے لوگوں کے افکار کا محور قرار پائے گا۔ مزید لکھتا ہے، ہم ابتدا میں قرآن سے روگرداتے، لیکن زیادہ وقت نہیں گزارا کہ اس کتاب نے ہماری توجہ اپنی طرف کھینچ لی اور ہمیں حیران کر دیا، یہاں تک کہ اس کے اصول اور عظیم علمی قوانین کے سامنے ہم نے سر تسلیم خم کر دیا۔ ول ڈیورون یہ ایک مشہور مورخ ہے، لکھتا ہے، قرآن نے مسلمانوں میں اس طرح کی عزت نفس، عدالت اور تقوی پیدا کیا ہے جس کی نظیر و مثال دنیا کے دوسرے ممالک میں نہیں ملتی۔ ژول لابوم یہ ایک فرانسیسی مفکر ہے، اپنی کتاب تفصیل الآیات میں لکھتا ہے، دنیا نے علم و دانش مسلمانوں سے لی ہے، اور مسلمانوں نے یہ علوم اس قرآن سے لیے ہیں جو علم و دانش کا دریا ہے، اور اس سے عالم بشریت کے لیے کئی نہریں جاری ہوئی ہے۔ ڈینورٹ یہ ایک اور مستشرق ہے، لکھتا ہے، ضروری ہے کہ ہم اعتراف کر لیں کہ علوم طبعی و فلکی اور فلسفہ و ریاضت جو یورپ میں رواج پذیر ہے، زیادہ تر تعلیمات قرآن کی برکت سے ہے، اور ہم مسلمانوں سے مقروض ہے، بلکہ اس لحاظ سے یورپ ایک اسلامی شہر ہے۔ ڈاکٹر مسز لیوڈا ویکسیا گلیری یہ نوٹل یونیورسٹی کی پروفیسر ہے، پیشرفت سری اسلام میں لکھتی ہے، اسلام کی کتاب آسمانی اعجاز کا ایک نمونہ ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ قرآن کے اسلوب اور طرز کا نمونہ گزشتہ ادبیات میں نہیں پایا جاتا، اور یہ طرز روح انسانی میں جو تاثیر پیدا کرتی ہے اور اس کے امتیازات اور بلندیوں سے پیدا ہوتی ہے، کس طرح ممکن ہے کہ یہ اعجاز آمیز کتاب محمد کی خود ساختہ ہو، جبکہ وہ ایک ایسا عرب تھا جس نے تعلیم حاصل نہیں کی۔ ہمیں اس کتاب میں علوم کے خزینے اور ذخیرے نظر آتے ہیں جو نہایت ہوشمند اشخاص، بزرگ ترین فلاسفہ اور قوی ترین سیاستدان اور قانوندان لوگوں کی استعداد اور ظرفیت سے بلند ہے۔ اسی بنا پر قرآن کسی تعلیم یافتہ مفکر و عالم کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ناظرین محترم، سورہ بقرہ کی تفسیر جاری ہے۔